اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ معزز ناظرین و ناظرات، مومنین و مؤمنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہیوسٹن کے مشہور و معروف جناب ڈاکٹر ریاض حسین جعفری صاحب موجود ہیں ہماری اسٹوڈیوز میں، اور آج انشاءاللہ ان سے ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر اس وقت ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آ رہا ہوگا، 8484690420 ہمارا نمبر ہے۔ کسی بھی حوالے سے جو ہماری گفتگو جب چل رہی ہوگی تو آپ اس حوالے سے کال کر کے شامل گفتگو ہو سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہے آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں، ہم کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ چونکہ آج کل جو زیادہ ایشو ہے وہ کورونا کے حوالے سے ہے، اویئرنیس تو ماشاءاللہ میڈیا کافی حد تک دے چکا ہے اور مسلسل دے رہا ہے، لیکن ہم باوجود اس کے ڈاکٹر صاحب سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب ظاہر ہے جو یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے، میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کورونا کے ساتھ ہی جینا ہے اور یہ تو زندگی بھر اب ایک ہمارا ساتھ اس کے ساتھ رہے گا، تو کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں، چونکہ لوگ تو اتنے ڈپریشن میں جا چکے ہیں، بعض افراد اپنے گھروں میں قید ہو چکے ہیں اور گھروں میں بیٹھ چکے ہیں کہ اب ہوگا کیا۔ تو زندگی نے تو آگے چلنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، زندگی تو آگے چلے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ہم ذرا یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ زندگی کو آگے کیسے بڑھایا جائے، وہ کون سے اقدامات ہیں کہ جو ہم کریں تاکہ کورونا سے بھی محفوظ رہیں، صحت بھی رہے اور انسان کی زندگی بھی آگے بڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت بہت الحمدللہ۔ شکریہ، آج آپ نے مہربانی فرمائی اور آج آپ نے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ ہم اور ہمارے ناظرین آپ سے استفادہ کریں گے اور آپ سے مزید اچھی معلومات انشاءاللہ لیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں سب سے پہلے کہ جو یہ میڈیا پر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کورونا تو رہے گا، جیسے فلو ہے، انفلوئنزا ہے، ہر سال آتا ہے، آپ نے اس کی ویکسین لینی ہے، آپ نے اسی کے ساتھ جینا ہے، جو اس کی پریونشنز ہیں وہ آپ نے کرنی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے کہ یہ کورونا ختم نہیں ہونے والا؟ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ۔ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے اس فیلڈ میں، لیکن میرا خیال میں بینگ اے پروفیشنل اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس میں ہم لوگ آسان الفاظ میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اس میں یہ کہ عام پبلک سن سکے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، ہسٹوریکلی اگر دیکھیں نا، بہت ساری بیماریاں وقت کے ساتھ ساتھ آئی ہیں، جی جی، اور ان میں سیویرٹی بھی بڑی ہے، شروع میں جو مرنے والوں کی تعداد بھی ہے وہ بھی بڑھتی گئی ہے، جی ٹھیک ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سے اس کا توڑ بھی آتا چلا گیا۔ درست۔ ریسنٹلی اس سے پہلے HIV کا کتنا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس میں سلسلہ ہوا اور کنٹرول ہو گئی جی جی، چیزیں ابھی بھی موجود ہیں۔ صحیح ہے۔ شروع میں آتا ہے تو بہت ڈر خوف ہوتا ہے کیونکہ پتہ نہیں ہوتی ہے ساری۔ اسی طرح سے جب یہ کورونا کا سلسلہ شروع ہوا تو دوسری ڈیزیز کی طرح یہ بھی ہوا، لیکن ہوا یہ کہ یہ چونکہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ریجنلائز چیزیں شروع ہوتی تھیں، چھوٹے علاقے میں شروع ہوتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ سے بڑھتی تھیں، اور پھر وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سارا ایک ہی وقت میں جو ہے بڑے ایریا پر آ جائے۔ عام طور پہ پینڈیمک جسے کہتے ہیں، پورا ہول گلوبل آپ کہہ دیں، تو ایسی بہت کم ڈیزیزز ہیں اس سے پہلے جو ہوئی ہیں جی، تو اس وجہ سے چونکہ سب ایک ساتھ شروع ہوا اور مختلف شہروں میں، اور پھر تعداد مرنے والوں کی بھی بڑھتی چلی گئی اس طرح سے۔ لیکن اگر دیکھیں نا، سلسلہ یہ کہ ایک چیز شروع ہو گئی ہے، جی جی، ٹھیک ہے، اور وجود میں آ گئی ہے۔ جی، اچھا، لوگ اچھا خاصا ٹائم لگاتے تھے، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے لوگ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ڈفرینٹ تھیوریز آ رہی ہیں، کانسپریسی تھیوریز آ رہی ہیں، سب چیزیں اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی اعتراضات ہیں، جتنے بھی شبہات ہیں، سب اپنی، لیکن ایک چیز اب ایگزسٹ کر رہی ہے، صحیح ہے، اور وہ شو کا جو لوگوں کی پازیٹیو کیسز ہیں وہ اور مرنے والوں کی تعداد ہمیں بتا رہی تھی کہ یہ ریئل چیز ہے۔ صحیح ہے، ہم باقی چیزیں نظر انداز کر کے جو جن کا حصہ ہے ہم ان کے لیے چھوڑ کے ہمیں اپنے پہ توجہ اگر ہم دیں اس پہ، صحیح ہے، تو بات ساری یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی یعنی جنرل پبلک جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جا رہی ہے، یا اویلیبل نہیں ہے، یا جا ہی نہیں سکتی ہے، چونکہ ان کے بس میں نہیں ہے فی الحال، تو ٹھیک ہے نا۔ اب سلسلہ، لیکن ایک چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، احتیاط، بچت۔ کس طرح سے نہیں ہو سکتا، کس طرح سے ہم دوسروں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو۔ ویسے میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو روک کر معذرت کے ساتھ، جی جی،
اویئرنیس کا ایک بڑا ایشو ہے. بہت سے لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کورونا سب جھوٹ ہے, یہ سب فراڈ ہے, یہ کچھ لوگوں کا ایک بنایا ہوا ہے, یہ پیسے کمانے کا. پاکستان میں تو آپ لوگوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں, کچھ نہیں ہے, کورونا وغیرہ کچھ نہیں ہے, یہ بس جو ہے وہ ہر مریض کو کورونا کا کہہ رہے ہیں, پیسے بنا رہے ہیں اور یہ سب وہ کر رہے ہیں. تو کیا یہ ڈز کورونا ایگزسٹ, یا یہ جو لوگوں کا ایک کنسپشن ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے؟ دیکھیے سارے صورتحال یہ ہے, حقیقت ہے, یہ میں ابھی پکچر کھینچ کے لایا ہوں, جی تقریباً 5:15 کی 5:15 بجے کی اپڈیٹ ہے جی. جو جان ہاپکنس سے اور CDC سے ہے اچھا. اپڈیٹڈ. تو 7,02,52,271 پازیٹیو ہو چکے ہیں پوری دنیا اللہ میں. اکبر, 7 ملین. 7 ملین اور تقریباً 4,12,676 ڈیتھس ہو چکی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے جیسے بھی آگے, اگر ہم ایک لمحے کو یہ تصور بھی کر لیں اور ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ پیدا کیا گیا ہے, جی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے پیدا کیا گیا, دیٹس فائن, مگر چیز آئی ہے تو صحیح, ہے تو صحیح ہے نا. ٹرو. اگر آپ مانتے ہیں یا نہ مانتے ہیں, اگر آپ خدا نہ خواستہ اس سے اگر اثر انداز ہوتے ہیں تو آپ مر بھی سکتے ہیں صحیح اور ہے. آپ مار بھی سکتے اور ہیں. مرے ڈاکٹرز مر رہے ہیں, دیکھیں نا کتنے ڈاکٹرز, نرسز. تو اس کو ہم ریئل لینا چاہیے, مذاق نہیں لے, اس کو مذاق نہ بالکل سمجھے. مذاق لینا چاہیے. تو اس وقت ہمارے بس میں جو ہے نا ہمیں وہ کرنا چاہیے, اور جی. ہمارے بس میں کیا ہے کہ ہم کس طرح سے بچیں اور کس طرح سے دوسروں کو بچائیں. صرف اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, بہت سمپل سی چیز ہے یہ سارے سلسلہ ہے. اس سے ڈرنا خوف تو آتا, لیکن دیکھیے موت جو ہے, ہم مسلمان ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں, موت برحق ہے. بے شک بے شک. صرف ہمارے لیے نہیں, ہر ایک کے لیے, ہر ایک کے لیے, ہر ذی شعور, ہر ذی روح کے لیے برحق ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بھی آئے, کینسر سے آئے, دوسری بیماریوں سے آئے, کوئی مار دے, کسی بھی طرح سے مر جائے تو یہ بھی مر جائیں گے. لیکن یہ کہ اب چونکہ یہ کہ انسانیت بہت آگے بڑھ چکی ہے, انسانیت کا ہے, جی. تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے آپ پہ اتنا توجہ نہیں دیتے. تو ٹھیک ہے آپ نہ دیں, مگر آپ دوسروں کا خیال کریں. اس میں یہ کہ اگر آپ کو ہوا, فرض کیجئے, صرف ہم ایک تصویر کھینچتے ہیں, فرض کیجئے آپ پازیٹیو ہوئے, آپ گھر میں رہ رہے ہیں, آپ کی فیملی ہے, جی. ٹھیک ہے, یہ آلموسٹ امپاسبل ہے کہ آپ کا کانٹیکٹ آپ کی فیملی والوں سے نہ ہو. اب بالکل صحیح ہے, امپاسبل ہے, بالکل ہے, ہوا ہے, لوگوں نے کیا ہے کہ دروازے بند کر لیے ہیں, الگ کمرے میں چلے گئے ہیں, 2 ہفتے کے لیے کسی سے رابطہ نہیں ہے. اس کے باوجود لوگ لاتے, کھانا تو دیں گے آپ کے دروازے پہ, بالکل گھر والوں کے ساتھ تو کسی طرح سے چیزوں, یعنی اس کے چانسز مور دین 85 to 90% ہے کہ اگر آپ ہیں تو آپ کے قریب والوں کو انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے. اچھا جی, اور پھر یہ ایکسپونینشلی یعنی ملٹیپلائی کرے گا تو پھر دوسرے کو. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس کی تکلیفات کیا, ہمیں تکلیفات سے بچنا ہے. تکلیفات سے مطلب یہ کہ اس کے جو کمپلیکیشنز ہیں اس سے جو ہے سارا سلسلہ ہے. ایک دفعہ آپ کو ہو گیا, اب اس کے چانسز ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں بغیر کسی اس کے, کیونکہ وائرل ڈیزیزز زیادہ تر ایسی ہوتی ہیں سیلف امیونٹی آپ کی جو ہے وہ کیوریبل ٹائپ کی چیز ہوتی ہے کہ آپ خود بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں, آپ نہ ٹھیک ہوں تو آپ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ سے بھی ٹھیک ہو. سمٹومیٹک سے مطلب اگر آپ کو بخار ہے تو بخار کی دوا لے لیں, آپ سر میں درد ہے تو سر کی دوا لے لیں, اس سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور اگر مزید بڑھ جائیں, سلسلہ آگے بڑھ گیا تو پھر ظاہر ہے کمپلیکیشن ہو کے لنگس میں نمونیا اور یہ ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں سارا سلسلہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی چونکہ ظاہر ہے اس پر ابھی بہت کچھ کہا بھی جا رہا ہے, لکھا بھی جا رہا ہے, لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, تو بہت سے لوگ اس کو ایئر بورن سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ مثلا آپ باہر نکل گئے تو آپ کو ہوا میں سے وہ جرمز آ جائیں گے. تو کیا یہ ایئر بورن ہے, یا یہ آپ کا اگر کسی چیز سے انٹریکشن ہوتا ہے, آپ نے کسی سرفیس کو ٹچ کیا, جیسے ڈور ہینڈل کو آپ نے ٹچ کیا, وہاں پہ اگر جرمز ہیں, تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں. نہیں, میرے خیال میں ذرا سا تھوڑا سا غلط کانسیپٹ ہے ایئر بورن کا. اچھا, ہوتا ہے کہ اس کے مالیکیولز اتنے لائٹ نہیں ہیں کہ ہوا کے اس پہ جو ہے وہ چھوڑتے چلے جائیں. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب بھی نکلتی ہے, یعنی پانی کا فوارہ بھی اگر نکلنا تو ایک پروجیکٹائل موشن بناتا ہے, کر کے وہ گریوٹی کے حساب سے نیچے کی طرف جاتا ہے. اسی طرح سے بالکل یہ بھی ہے, صحیح ہے, تھوڑا سا آگے تک جائے گا یہ. جیسے ہم کہتے ہیں 6 فٹ کا جو آج کل سب سن رہے ہیں, بالکل, تو وہ 6 فٹ کا مطلب یہ ہے کہ 6 فٹ سے زیادہ نہیں جا رہا ہے. صحیح ہے. کچھ کیسز میں اگر آپ کو بہت زور سے کھانسی چھینک آ گئی اور آپ انفیکٹڈ ہیں, آپ کے ڈراپلیٹس جو ہو سکتا ہے 6 فٹ سے آگے بھی چلے جائیں. اچھا, اس کے چانسز ہیں, لیکن زیادہ تر ہم میجورٹی کی بات کرتے ہیں.
6 فٹ سے پہلے کی طرف سلسلہ ہو جائے گا سلسلہ. اچھا اچھا ہوگا یہ کہ اگر آپ سامنے ہیں، اس کی رینج میں ہیں، اگر آپ تو ٹچ آپ میں آ نے گئے تو وہ تو ہر حال میں ہی آپ کے جسم کے orifices جو ہیں، ناک، منہ، کان، آنکھ وانکھ، یہ ساری چیزیں، اس سے تو جانے کے چانس ہیں. بالکل بالکل ایک تو یہ ہو گیا کہ براہ راست آپ کانٹیکٹ میں آ گئے. جی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی یہ گرنے کے بعد فوراً نہیں مرتا. اچھا تو اس کا یہ کیا، بات ہے. اس کا جو لائف سپین ہے وہ کتنا ہے جی، تقریباً؟ اس کا لائف سپین جو ہے مختلف سرفیسز میں مختلف ہوتا ہے. اچھا یعنی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ ٹھنڈے ماحول میں رہ رہے ہیں، ٹھنڈے ملک کے جانور ہیں، وہ زیادہ سروائیو کریں گے اسی طرح سے اچھا گرمی میں. تو اس کے لیے یہ بات ہے کہ یہ ہائر ٹیمپریچر پہ جو ہے وہ سروائیو نہیں کرتا. نہیں کرتا ہے. 56 ڈگری آئی تھنک سیلسیس ہے یا 132.8 فارن ہائٹ ہے. اچھا اس سے زیادہ پہ عام طور پہ سروائیو سروائیو نہیں نہیں کرتا ہے. کرتا. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر اتنا زیادہ گرم پانی وانی اگر ہو جائے تو یہ نہیں سروائیو کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ جو آپ دھوتے ہیں وہ گرم پانی سے دھوئیں تو اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ بہتر ہے. لیکن یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ دھونے کا ایک ڈفرنٹ 20 سیکنڈز کا جو کہتے ہیں کہ مثلا اس میں یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا سلپری چکنائی والا سلسلہ ہے اس میں. اچھا ہاتھ کا یہ ہے کہ آپ اگر خالی صابن ایسے کہ جو آپ کی چکنائی کو دھو سکے، اچھا اس کو اگر آپ نے کلین کر لیا تو پھر اس کے چانسز ہیں کہ یہ چیز صاف ہو جائے گی، صاف ہو جاتی آپ کے ہاتھ سے صاف. اچھا اسی لیے اچھا کہتے ہیں مجھے بالکل اتنی زیادہ عادت نہیں تھی ریگولر صبح اٹھ کے ہاتھ دھوئے یا جب صحیح باتھ ہے. روم گئے یا کھانا کھایا یا اس کے بعد. لیکن اب ایسی عادت عادت ہو ہوگی. گئی ہے کہ گھر میں بھی جو ہے اپنے کمرے سے، اپنے آفس سے، باہر سے، کہیں سے بھی آئے ہاتھ جو ہے دھوتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر ایک صاحب اچھی دیکھیں عادت نا، ہے. اس کا اگر پازیٹیو آپ اینگل پھر اس حساب سے دیکھیں کہ دیکھیں نا، اس نے انسان کو بہت سی چیزیں سکھا بھی دی ہیں. جہاں پہ انسان مرے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے آپ نے خود نمبرز ابھی بتائے، بہت سے انسانوں کی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں اور ہمیں اس پہ دکھ ہے. لیکن جو زندہ ہیں، خدا کرے کہ ہم اس سے سیکھے بھی بس، جیسے آپ نے کہا کہ ہاتھ دھونا ہے اپنے آپ کو. لیکن اس کا ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو اب دیکھیں نا کہ جہاں پر انسان یہ اچھی چیزیں سیکھ رہے، وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ایک تصور آ رہا ہے، تو کیا یہ تو نہیں کہ انسان جو ہے وہ خود کو آئسولیٹ کر رہا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اور یہ آئسولیشن چلے گی لمبا عرصہ؟ اب لوگوں میں دوریاں ویسے ہی دوریاں تھیں، اب آئسولیشن بڑھ گئی ہے، مثلا فاصلے بڑھ رہے ہیں. تو کیا یہ تو نہیں کہ مثلا اس سے اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں اور اس کی نیگیٹیوٹی بھی آ رہی تھوڑا ہیومر یہ ہے، تو کیا جسمانی قربت سے قربت زیادہ بڑھتی ہے؟ ہے؟ نہیں وہ تو نہیں ظاہر ہے. ایسا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم لوگ تو دلوں سے جو ہے بے شک بے شک. وہ کرتے ہیں. اور لیکن چونکہ یہ ایک روٹین ہے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں بالکل. حق کرتے ہیں. یہاں بھی یعنی دوسرے ماحول میں بھی ایسا ہوتا ہے. مجھے اگلے دن ڈاکٹر صاحب آپ معذرت کے ساتھ مجھے ایک بزرگ ملے، وہ کہتے ہیں جی کہ حالت یہ ہے کہ میں اپنے پوتے کو کس نہیں کر سکتا، بتائیں مجھے میں کیا کروں. میں نے کہا وہ آپ تو یہ ڈاکٹر سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ دیکھیں کس کرنا ہے، حق کرنا ہے، یہ سب اظہار ہے، اظہار ہے، محبت کے اظہار ہیں. ظاہر ہے ہمارا ایک کلچر ہے، ایک معاشرہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں. جی سب میں. لیکن یہ کہ آپ کی محبت نہیں وہ ختم تو ہے، ہوتی. وہ تو ہے، یقیناً ہے. آپ اگر حق نہیں کریں گے تو حق نہیں ہوں گے. کوئی نہ صرف یہ کہ ایکسپریسو ہے بلکہ کہ اپنی تسکین بھی ہے اور دوسرے کو بھی جو ہے آپ بتا رہے ہیں سارا سلسلہ ہے. لیکن ایک چیز اب واضح ہو گئی ہے کہ اس سے جب یہ چیز ہو سکتی ہے تو محبت پیار شو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے. اور ڈاکٹر صاحب افسوس کے ساتھ یہ کہ ہماری جو کمیونٹی ہے، جو ہمارا ایک کلچر ہے، وارملی ملتے ہیں، گرم جوشی سے ہاتھ دباتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو اب حالات جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں، ایسے حالات میں تھوڑا سا ہمارے بہن بھائیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس میں گرم جوشی میں تھوڑا سا آپ خیال رکھیں، خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہو سکتے ہیں، اب دوسرا بیمار ہو سکتا ہے. تو بھائی یہ بات تو طے ہے مولانا صاحب کہ اس نے دنیا میں بہت ساری نئی چیزیں متعارف کرائی ہیں. صحیح ہے. بہت ساری پریکٹسز کو جو ہے وہ چینج کیا ہے. مساجد سینٹر کے پریکٹس دیکھیں، ہم سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے یہاں کتنے ویگرسلی پروگرامز ہوتے تھے، باہر سے بلائے جا رہے ہیں، جشن ہو رہے ہیں، مجالس ہو رہی ہیں. ایک نہیں کئی سینٹرز ہیں، سب طرف ہو رہا ہے. لیکن اب یہ سب 3 مہینے سے بند پڑے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا کہ ہماری محبتیں کم ہو گئی، ہماری پریکٹسز کم ہو گئی. آپ میرے گھر میں آئیے تو میں نے اپنے کمرے میں وہ مسجد نما جو ہے یہ کیا کہیں رخ خرید کے بالکل وہ ماحول جو ہے صحیح ہے، بچوں کو تھوڑا سا احساس ہے سارا. تو یہ بات طے ہے کہ اس نے بہت ساری پریکٹسز کو جو ہے آپ کو چینج کرنے کے لیے دیا ہے. اور صرف اس لیے دیا ہے کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ آئی تھنک جان سے بڑھ کے کوئی پریشس نہیں چیز ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ہلاکت میں نہ ڈالیں. حرام چیز بھی کبھی کبھی بالکل جو ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے اس کو تصور رکھتے ہوئے جو ہے آپ خیال کریں، محبت رکھیں. محبت شو کرنے کا اور بھی طریقے ہیں. مدد کریں. ناظرین آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں جہاں جہاں پر ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. ہم آپ کی خدمات میں لائیو ہیں اس وقت. ہمارا ٹیلی فون نمبر ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہے.
آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. 8484690420 ہمارا نمبر ہے. کوئی سوال ہے اگر آپ پوچھنا چاہیں اس حوالے سے کال کر سکتے ہیں. آپ اگر اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں, اپنی کوئی رائے دینا چاہیں, کوئی مشورہ دینا چاہیں یا کوئی بات ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اس نمبر پر لائیو کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوال پوچھ سکتے ہیں یا آپ محو مصروف گفتگو ہو سکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا مختلف چینلز پر. یہ پروگرام اس وقت لائیو ہے آپ کی خدمات عالیہ میں. کچھ سوال بھی آپ اس حوالے سے ہے تو یقیناً کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جہاں تک اس کا تعلق ہے ویکسین کا, اب ظاہر ہے اب تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کی ویکسین ابھی تک نہیں آئی, اور جب آئے گی تو یہاں تک سننے میں آیا کہ 1 سال لگ سکتا ہے ویکسین آنے میں. تو کیا جب مثلا آپ کو پتہ چل جائے کہ مثلا یہ وائرس ہے یا یہ بیکٹیریا اس کی وجہ سے یہ بیماری ہو رہی ہے تو اس کی میڈیسن جو ہے وہ تیار کرنے میں کیا اتنا عرصہ لگتا ہے؟ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب بیماری آتی ہے نا 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. یا جی تو اس کا ٹریٹمنٹ, بیماری ہو گئی ہے تو ٹریٹ کرنا ہے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ بیماری نہ ہو آپ کو اس کی ٹھیک, پریونشن کرنا ہے. صحیح ہے, تو پریونشن جو ہے وہ بیٹر ویکسین دین کیور. ہوگی, جی وہ ہے ویکسین ہوگی. اور ٹریٹمنٹ جب ہو جائے گا تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ ہے, جیسے اینٹی بایوٹکس وغیرہ دوسری جی یوز جی کرتے جی ہیں. جی تو 2 چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جب دوا آتی ہے نا, میں اسی فیلڈ میں ریسرچ میں بھی ہوں, تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آئی اور فوراً ہی جو ہے وہ شروع کر دی دوسروں کے لیے. اچھا ہوتا ہے کہ اس کی آپ کو سیفٹی دیکھنی پڑتی ہے, اس کی ہم، ایفیکیسی دیکھنی پڑتی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے نا ریسرچ شروع کرتے ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے, ابھی یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دوا اس مرض کے لیے ہے کہ نہیں ہے, اچھا, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ دوا ابھی سیف ہے کہ نہیں ہے. او صحیح ہے, سب سے پہلے سیفٹی, ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی چیز استعمال کر دی. ریئیکشن کر جائے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور جی بہت جی سی. جی جی کہ آدمی جو ہے وہ موت واقع, جب یہ چیز واضح ہو جاتی ہے سب سے پہلے جانوروں پہ ہوتی ہے. ٹھیک, جب اس سے سیفٹی کا ڈیٹا آ جاتا ہے کہ آگے بڑھ سکتا ہے تو پھر فیز 1 شروع ہوتا ہے. اچھا فیز 1 نارمل ہیلدی والنٹیئرس پہ ہوتا ہے ہمیشہ, اچھا, ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے اس میں بھی صرف سیفٹی دیکھتے ہیں, تو جو لو ڈوز ہوتی ہے, جو جتنی جو ڈیٹا آیا ہوا ہوتا ہے جی, جانوروں سے, ہم اس کو سامنے رکھ کے ہیلدی اچھا والنٹیئر, جب وہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں ہیلدی کہ یہ سیف ہے, تو پھر فیز 2 میں جاتا ہے. اچھا, فیز 2 میں جو ہے سیفٹی ایفیکیسی 2 ہے, لیکن کم پیشنٹ پہ دیکھتے ہیں, ٹھیک, تقریباً 100-150. اس کے بعد یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو فیز 3 جاتا ہے. اچھا, فیز 3 ہو جاتا ہے تو پھر کمپیریٹیو اسٹڈی ہوتی ہے جو ایگزسٹنگ ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں, آپ کوئی بھی دوا اپروو ہونے کے لیے کچھ فکس نہیں ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ کم سے کم بھی دیکھیں تو 1 سال, اچھا, اور کچھ دوائیں جو ہیں 10 سے 15 سال تک اپروول کے پروسیس میں جاتی اللہ ہیں. اکبر, یہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ کامیابی کا ریشو بتاؤں میں آپ کو حیرت ہوگی جی, کہ اگر فرض کیجئے 100 نئے پروڈکٹ آئے, 100 نئے کہیں فارمولاز آئے, جی, دوائیں سمجھ لیجیے جی, آئیں جی, کمپنی کرنی, تو اس میں صرف 3 یا 4 فائنل فیز تک جاتے ہیں اچھا, اپروول. ایلیمینیٹ 95 to کر دیتے, اچھا, 98% فیل ہو جاتے ہیں, او, اور ان کے کمپنیز کے ملینز آف ڈالر ضائع ہو جاتے اچھا, ہیں, اس لیے کہ وہ سیفٹی نہیں ہوتی. ایف ڈی اے جو اتھارٹی اپروو نہیں کرتا ہوں, اپروو ہی نہیں ہوگا جب تک کہ صحیح ڈیٹا نہیں آئے گا, وہ خود صحیح بھی ہے. آگے نہیں بڑھتا. جی تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک جی کالر ہے, جی جی دیکھتے ہیں کون ہے, پھر آپ کی جی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ کا پروگرام واچ کر رہا تھا میں. جی جی, الحاج احتشام نقوی صاحب نیو جرسی سے آپ ہمیں کال فرما رہے ہیں. کیسے مزاج ہیں حضور, خیریت سے ہیں مزاج شریف؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کم از کم اپنے میزبان کا نام ضرور تھوڑی دیر کے بعد بتاتے رہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ کس سے گفتگو ہو رہی جی ہے. جی ضرور ضرور. یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ریاض حسین جعفری صاحب ہیں, ماشاءاللہ ہیوسٹن کی معروف شخصیت ہیں, میڈیکل میں ان کی بڑی خدمات ہیں, اور اس کے علاوہ مذہبی ان کی بڑی خدمات ہیں. ہماری کمیونٹی کا اثاثہ ہیں یہ یہاں پہ, اور میڈیسن میں یہ. نام سے متعارف تو ہوں, شکل سے متعارف نہیں تھا. اچھا, گفتگو بھی کئی مرتبہ ہو چکی ہے السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب کے ریفرنس سے. جی جی جی, یہ الحاج احتشام حیدر نقوی صاحب ماشاءاللہ یہ خود کافی ان کی سروسز ہیں اسکاؤٹنگ کے حوالے سے, ماشاء اللہ پورا ان کا ایک ماشاءاللہ ماضی ہے, ابھی تک جو ہے اس میں ہیں. اس کے علاوہ کافی ٹی وی چینلز کے لیے کام کر رہے ہیں, ماشاء اللہ. نیو جرسی کے کافی ادارے ہیں کہ جن کے لیے ان کی خدمات حاضر ہیں. تو الحاج آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بس میں آپ لوگوں کی گفتگو دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا, اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اس کورونا نے ہمیں کچھ لیسن دیا ہے. جی, مگر کیا یہ لیسن جو ہے یہ صرف ہم بس سنتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے, یا اس سے کوئی واقعی کمیونٹی سبق سیکھ رہی ہے؟ اس لیے کہ ابھی حالیہ جو چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں جی, کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ
ڈیمانسٹریشن میں بھی جا رہی ہے، چاہے وہ شوال کے مسجد مجالس میں بھی، اور جی ہاں سے ہو یا ایفرو امریکن سے ہو یا عید کا اجتماع ہو، تو یہ ایک طرف تو ہم اس طرح سے باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے پریکٹیکل نہیں ہے. اس سے قوم جو ہے بھی خطرے میں پڑ رہی ہے، فیملی بھی خطرے میں پڑ رہی ہے. آپ یقین کیجیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ میرے اپنے فیملی کے ممبر 2، میرا داماد اور بیٹی کورونا میں رہے، مگر 100 دن ہو گئے ہیں، خدا ان شفا کے دے. پاس ملنے نہیں گئے. اللہ اکبر. احتیاط کی جی. بالکل جی. بہت ضروری ہے. محرم آپ سنا ہے، محرم قریب آ رہا ہے تو محرم میں ایکٹیویٹیز ہوں گی. تو خدا کے لیے آپ عالم دین بھی ہیں، نیوز کاسٹر بھی ہیں اور ادھر ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، آپ لوگ ایک مہم چلائیے کہ اس کو جب ہمارا کربلا اور نجف بند ہو سکتا ہے ان حالات میں، تو ہم یہ امام بارگاہوں کو بھی بند کر رکھیں کچھ دن عرصے کے لیے. بالکل الحاج، آپ کا بہت اہم ترین نقطہ ہے. ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی، ڈاکٹر صاحب کی رائے لیں گے. اور ہم تو یقین کریں یہی ہے، اہل بیت کا پیغام بھی یہی ہے، قرآن اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ انسان کی زندگی کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. یہ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی رسوم ہیں، عزاداری ہے اور ہمارے مذہبی اجتماعات ہیں، حج ہے، اور اس دفعہ تو حج بھی آپ خود ماشاءاللہ حج کے قافلے لے کے جاتے رہیں. اس دفعہ تو حج پہ بھی یہی لگ رہا ہے کہ باہر سے لوگ نہیں جا سکیں گے. تو ظاہر انسانی زندگی مقدم ہے. جہاں تک ابھی ڈاکٹر صاحب وہی بات کر رہے تھے کہ ضروری نہیں کہ آپ کا فزیکل انٹریکشن ہو تو محبت بڑھتی ہے. محبت کا تعلق تو دل سے، ہم اپنے گھر میں رہ کے بھی عزاداری بھی کر سکتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ پر مسلم. جی یہ اسی گفتگو لیتے ہوئے میں آپ سے ایک اور بھی تجویز ڈالوں گا جی کہ آپ کا پروگرام لوگ دوسری جگہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے لوگوں کے بزنسز بند ہو گئے ہیں جی اور جابیں چھوٹ گئی ہیں اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے مالی امداد دی جا رہی ہے، تو اسی طریقے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ذاکر کو امام بارگاہ میں بلا کے $2000 یا $1000 دیں. آپ ویسے ہی اس کو بھجوا دیجیے، اس لیے اس کے بھی بال بچے ہیں، درست. اس کو بھی روز کی ضرورت ہے. تو ان کو اس پریشانی میں کر کے کہ امام بارگاہ میں بلا کے اور پیسے دینا، اور آپ ویسے ہیلپ کیجیے ذاکروں کو، اسپیکرز کو، اور جس سے ورچوئل مجالس ہو رہی ہیں ویسے کیجیے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام بارگاہ میں بلا کے ہم یہ کریں. تو اس پہ بہت غور و فکر کی ضرورت ہے. محرم 1-2 مہینے باقی ہیں اور میں اس سلسلے میں اگر کچھ کر سکتا ہوں تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں. جزاک اللہ الحاج احتشام حیدر نقوی صاحب. یقیناً آپ کی خدمات ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے بھی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیں گے، آپ کی تجویز بالکل جو ہے وہ حالات کے عین مطابق ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. اور ہمارے جتنے بھی بہن بھائی اب دیکھیے پاکستان میں عید کے موقع پر جو گورنمنٹ نے تھوڑا سا لاک ڈاؤن میں نرمی کی، اس کے بعد کتنے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے اور کتنے ہمارے اپنے بہن بھائی جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہوئے ہیں. ابھی تو دیکھیے ہمارے کتنے علماء بزرگان، ہمارے چند مولانا منتظر نقوی صاحب، ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، خدا انہیں شفا دے. ان کے پورے اہل خانہ کراچی میں بالکل جی بالکل ایگزیکٹلی. شہنشاہ صاحب کی تو خیر خبر کی تردید آ گئی ہے کہ شہنشاہ صاحب تو خیریت سے ہیں، جبکہ محمد علی نقوی صاحب، مولانا حسن ظفر نقوی صاحب، یہ سب انفیکٹڈ ہیں. اور کتنے مومنین ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے ہمارے. ویسے تو ہم تو ہر انسان کے لیے دعا گو ہیں کہ جو بھی انسان ہے خدا سب کو شفا یاب کرے. ہمارے اپنے بہن بھائی بہت سے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو آپ کی بات بالکل درست ہے. ادارے والے ان کو سب کو یہ دیکھنا چاہیے، صحت پہلے ہے، سیفٹی فرسٹ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کے بعد کرنا چاہیے. اور یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذاکرین جو ہے ان کی آپ ویسے مت کرو، تو یہ بالکل صحیح بات ہے. اگر آپ کو کوئی عالم دین، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی نوحہ پڑھنے والا آپ کو اگر کسی جگہ سے بیٹھ کر آپ کی خدمت کر رہا ہے، تو جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ ان کی خدمت کریں. اور پڑھنے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس کو عبادت کے طور پر کریں. خانے میں لوگ چندہ دے رہے ہیں، اس چندے کو آپ آگے بڑھائیے، اور ان کی بھی ضروریات ہیں. عالم دین ہیں، انہوں نے اپنا یہ پروفیشن بنا کے آپ کی خدمت کر رہے ہیں. نواں خان ہے، دوسرے ہیں، وہ آخر کہاں سے گھر جاتے. تو اسی لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بلایا جائے، ان کو مجمع میں بلایا جائے، اور محرم میں ہو سارے. تو اس کے اوپر ایک پوری مہم چلانی چاہیے میڈیا کی طرف سے کہ خدا کے لیے قوم کو بچانا ہے اور اپنے انسانیت کو بچانا ہے. تو اس کی فکر نہ کریں کہ امام بارگاہ میں ہی مجلس ہو، گھروں میں اور دل میں مجلس کریں. جزاک پیسہ اسی طریقے سے امام حسین کے نام پہ خرچ کریں. بھیجیں. کتنے ذاکر اس وقت مجھے پتا ہے بیٹھے ہوئے جن کی کوئی روزگار نہیں. جی بالکل درست فرمایا آپ نے، بالکل درست فرمایا. ایسے افراد کی کہ جو
اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ایسے افراد کی یقیناً خدمت کرنی چاہیے، اور ہمارے صاحب سربت افراد جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ الحاج بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، جزاک اللہ آپ سے، بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کا، جزاک مگر اللہ۔ یہ کہ میں معافی چاہتا ہوں اگر کوئی غلط نہیں نہیں نہیں، آپ نے بہت اچھا، آپ میرے دل میں قوم کا ہمدردی کی وجہ سے میں نے بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر ریاض صاحب بھی صاحب سرورت ہیں، وہ بھی سوشل ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں، بے شک ان کے ذریعے سے بھی تمام لوگوں کو میسج جانا چاہیے کہ ایک خاص مرد جو ہے وہ ہمارے علماء دین کو باقاعدہ بھیجا جائے، صرف پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، ان کے اخراجات ہیں، یہ نہیں کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے، مگر وہ سفید پوشی کی وجہ سے ابا کبا ان کے پڑی ہوئی ہے، تو ان کو مالی مدد کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ الحاج، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رہیں، آپ کے گھر پر رحمت برکتیں نازل ہوں۔ آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاء اللہ، احتشام صاحب کی احتشام جواب صاحب کا بہت شکریہ۔ دیکھیے اس پورے کورونا کے سلسلے میں اور آج کل کا جو دور گزر رہا ہے اس میں بڑے بروٹل فیکٹس سامنے آئے ہیں، جی یعنی جو آدمی سوچ نہیں سکتا تھا وہ بھی آئے ہیں۔ اب جی دیکھیں نا، ہماری پریکٹسز جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تبدیل کرنی چاہیے۔ جی جی بہت چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں ابھی آئی، فرض کیجئے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، فرض کیجئے آپ کا بیٹا بیمار ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہاسپٹل میں ہے جی اور کرٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ ایسے وقت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جلوس نہیں نکالتے ہیں، آپ سینٹر یا مجمع میں نہیں جاتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ براہ راست جانماز سے بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، درست ہے، اللہ سے آپ اپنے گڑا کے مانگتے ہیں۔ اصل مذہب کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس کے نزدیک ہونا ہے، بے شک اس کے قریب بے ہونا شک، ہے۔ اور اہل بیت وہی وسیلہ اور ہے، وہی واسطہ ہے، بے شک جی، اور چونکہ وہ جانتا ہے آپ کے دلوں کا حال، جی ٹھیک ہے نا، فرض کیجئے کہ آپ وہی پریکٹس کر رہے ہوں جو آپ کے قوم کے لیے، آپ کے پبلک کے لیے نقصان دہ ہو، وہ اگر آپ کر رہے ہوں اور دل میں جو ہے وہ کچھ اور ہو جی سلسلہ، جی تو وہ سارا مقصد وہ ختم تو ہو جائے خدا گا تو اس کا۔ یقیناً جانتے ہیں، یعنی بہت ہی پریکٹیکل باتیں کی انہوں نے، بالکل بالکل یہ بات طے ہے کہ علماء ہمارے جو ہیں بہت لوگ بہت کامیاب ہیں، بہت لوگ بہت ضرورت مند ہیں، بے شک اس سب کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے۔ میں ابھی کسی سے بات کر رہا تھا، ہر کمیونٹیز میں، ہماری جی کمیونٹی میں خاص طور پہ میرے ذہن میں ہمیشہ سے رہتا ہے کہ کمیونٹی بلڈنگ جو ہے نا، جی کمیونٹی بلڈنگ اس سینس میں نہیں، ظاہر اخلاق اور وہ سب چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، جی جی لیکن ہم لوگ بہت ویک ہیں، صحیح ہے، بہت ویک اس سینس میں کہ ہمارے 80% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گروسری سٹورز میں ہیں، جی $10 سے $15 گھنٹے پہ جو ہے وہ ہیں سلسلہ، اور ان کا یعنی روز آنا کا مینز جو ہے نا مشکل میں ہے بالکل بالکل ہی۔ تو اب ایسے لوگ جو اتنی مشکل میں ہیں، اب بتائیے ان کو کسی اور چیزوں کی کیسے ہوگی؟ ان کو ظاہر تو ہے، درست ہے، اپنا بل دینے ہیں، بے اپنے شک ساری چیزیں دینے ہیں۔ ہم ایز اے کمیونٹی کیوں نہیں اسٹرانگ کرتے ہیں ان کو؟ درست، تو پہلے اسٹیج میں ذہن میں آیا کہ ہمارا کوئی ڈیٹا پورے ملک میں یہاں ہے ہی نہیں کہ کون کتنا ضرورت میں ہے یا ہمارے کیا ریسورسز ہیں۔ ریسورسز ہیں، میرا خیال یہاں پہ ہمیں ایسا ڈیٹا بنانا چاہیے، ہر جتنی بھی کمیونٹی ممبر، ایک نہیں، جتنے بھی سینٹر، یہ انڈیویجول سینٹر کی نہیں بات کر رہا میں جی اوور آل بنانا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کس کو کتنی کیا ضرورتیں ہیں، کتنی آمدنی ہے اور کتنی ضرورت کرنا ہے، چاہیے تاکہ یہ سب کے پول کر کے سب کی ایک دوسرے کی ہیلپ کریں ہو نا۔ رہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور جی دیکھیے نا کہ کسی بھی سسٹم میں مالیاتی نظام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے نا، اسلام کی تبلیغ حضور نے شروع کی تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ اس کو ہم فنڈ کیسے کریں گے، اس کا مالیاتی، تو بی بی خدیجہ سامنے آ گئی۔ پھر اس کے بعد اسلام نے ایک نظام متعارف کرایا، اس میں زکوٰۃ کا نظام ہے، اس میں صدقہ و خیرات کا نظام ہے، اس میں خمس ہے، اموال واجبہ ہیں، تاکہ اسلام نے کہا کہ مال غنیمت ہے کہ وہ ایسے افراد کے جو لیس فارچونیٹ ہیں ان تک بھی وہ چیزیں پہنچے۔ دولت کا ارتکاز یہ نہ ہو کہ ایک جگہ پر دولت اکٹھی ہو رہی ہے، امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب بیچارہ جو ہے وہ ظلم اور جبر کی چکی میں بالکل پستا چلا جا رہا ہے، تو ایسا بھی نہ ہو۔ تو بنیادی طور پر اسلام نے تو نظام دیا ہے۔ اب یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ کم از کم اگر ہم اپنے واجبات ادا کرنا شروع کر دیں، ہر بندہ اپنی زکوٰۃ، اپنا خمس، صدقہ و خیرات، اگر جو بھی اس کی ڈیوز ہیں اگر وہ ادا کرنا شروع کر دے اور غریب مستحق تک اس کا حق پہنچتا رہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ایک مساوات ہو جائے گی، برابری کی سطح پر سب آ جائے گی، اور پھر یہ امیر اور غریب کا جو، اور دیکھیے کہ آپ جو حالات بن رہے ہیں ہمارے سامنے اس وقت، جو حالات ہو رہے ہیں ابھی، یہ جو تازہ ایک حالیہ واقعہ ہوا ہے جس میں امیر اور غریب کا فرق پھر ابھر کے سامنے آ گیا، رنگ و نسل، زبان کا تعصب، امارت اور غربت کا تعصب، تو یہ چیزیں اسلام تو 1400 سال پہلے ان کو ختم کر چکے،
اسلام نے تو حضور نے اپنے خطبے میں کیا کہا تھا؟ کوئی کسی کو کوئی برتری نہیں، گورا کالا، رنگ، نسل، زبان، کوئی تعصب نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ تمہارا کردار کیا ہے، تمہارا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا نے تو کہا کہ اللہ کے نزدیک تو عزت دار وہ ہے کہ جو متقی ہے. اب اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے واجبات ادا کرنا شروع کر دے تو پھر کوئی بیچارہ وہ احساس کمتری میں بھی نہ ہو، اور کوئی جو ہے وہ زندگی کی ایسی سختیوں میں بھی نہ مبتلا ہو جائے کہ دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے. کتنے ایسے افراد آپ دیکھیے اب چونکہ کام نہیں ہو رہے، کام بند پڑے ہیں، لوگ بیچارے جابز ختم ہو گئی ہیں، تو کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس چلیں کچھ ذخیرہ تھا وہ چل رہا ہے. کتنے ایسے افراد پاکستان میں دیکھ لیں، یہاں پہ دیکھ لیں کہ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے آج نہیں ہے. اگر وہ سسٹم جیسے کہ ہمارے پاس ایک سینسس ہوتا ہے، یہ نمبر ہوتے ہیں ہمارے پاس، کون کہاں ہے، ہمارے مومنین کتنے ہیں، کس کا کیا ہے، تو آج ان کی مدد کی جا سکتی تھی. تو یہ بات بالکل آپ کی بھی درست ہے الحاج احتشام صاحب کی، کہ اس کا ایک سسٹم ہمیں بنانا چاہیے، اور یہ شاید ہمارا اپنی قوم کے لیے بہت بڑا ایک ہماری سروس ہو اگر یہ سسٹم بن جائے تو. آئیے شروع کرتے ہیں. میرے خیال میں بالکل کرنا اس میں چاہیے. بالکل میں اور تیار ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جب سلسلہ شروع ہوگا تو بہت سے لوگ آگے بڑھیں گے، اور یہ ہونا چاہیے. بالکل جی بالکل ہوگا انشاءاللہ. اور دوسری کمیونٹیز کا آپ دیکھیں، کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں جن کے نئے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، لون تیار ہوتا ہے، بزنس شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ، جی، اور وہ چیز ان اسٹرانگ کو ہیلپ ہوتے آؤٹ چلے کرتے ہیں. اسٹرانگ کرتے ہیں. بالکل. آپ کرسچینٹی یعنی اس گروپ میں جائیے تو جی. جو ممبرز ہیں چرچ کے، وہ مینڈیٹوری 8 سے 10% اپنی سیلری کا ڈونیشن دیتے ہیں. جی ساری چیزیں چلی اسی لیے. بالکل. ٹیکس کے سسٹم سے امریکہ دیکھیے، امیر سے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے ٹیکس بے سے، شک بے اور شک. آج کل پاکستان میں بھی اس کی کوششیں ہو رہی ہیں. بالکل. تو ہم لوگ اس کو کیوں نہ وہ کریں. بالکل. ایگزیکٹلی. جی ہاں. دوسرا یہ کہ اب چونکہ ہم سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ با ماما الحمدللہ ہیں، تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کیا امام حسین اپنی پوری فیملی کو اس لیے لے کے گئے تھے معاذ اللہ کربلا کہ وہ اپنی تشہیر کریں، نہیں کہ بالکل نہیں. آنے والی نسلیں ان کے لیے صرف روتے رہیں یا صرف محبت کرتے رہیں ان سے؟ محبت کا تو ڈاکٹر صاحب تقاضا یہ ہے نا. خود سید الشہداء نے جب مدینہ سے نکلے ہیں تو اپنا مقصد بیان کیا، چونکہ مقصد کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہے. تو یہ کہا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں جو قیام کر رہا ہوں وہ اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. تو وہی ساری بات ہے کہ انہوں نے صرف اس لیے یہ ساری چیزیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، کہ ہم باعمل ہو جائیں، ہم ان کے راستے پہ، ان کے قدم پہ چلنا شروع کریں، بے شک بے شک. ان جیسا بننے کی کوشش کریں. ان سے صرف محبت نہیں کریں. بالکل. اگر آپ خالی وہ کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ جھوٹے ہیں، درست ہے، آپ منافق ہیں. سیدھی سی بات. ڈاکٹر اس میں تو قرآن کہتا ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کامیاب وہ ہوگا جو دونوں چیزیں لے کے آئے گا، ایمان بھی ہوگا، عمل بھی ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں بھی یہ معذرت کے ساتھ گروپ بندی ہو رہی ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو فقط ایمان پر ہیں، عمل سے دامن خالی ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں بس ہمیں تو ہمارے اعمال ہی بچائیں گے، ایمان کی ضرورت نہیں، نمازوں کی ضرورت نہیں. تو کچھ افراد وہ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب، وسیم خان بات کر رہا ہوں نیوجرسی سے. جی خان صاحب، الحمدللہ آپ اس وقت ٹی وی کے پروگرام میں لائیو ہیں. وسیم خان صاحب ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ریاض جعفری صاحب ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے کورونا کے حوالے سے اور ہمارے جو قومی مسائل ہیں اس حوالے سے. آپ ارشاد فرمائیں. جی مولانا صاحب، میں آپ کا پروگرام ہی دیکھ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ سے بہت اچھی انفارمیشن جو ہے نا وہ آپ شیئر کر رہے ہیں. اور آپ کے پروگرام کے دوستوں سے میں تمام ڈاکٹر جتنے بھی ڈاکٹر اس وقت جو ہے نا فرنٹ لائن پہ موجود ہیں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن جو ہے وہ ماسک جو ہے، جو ہم ماسک لگاتے ہیں اپنا مارکیٹ پہ جاتے وقت یا گھر سے باہر نکلتے وقت یا جابس پر، ذرا اس کی تھوڑی سی حقیقت کے بارے میں اگر آپ واضح کر سکیں، کیونکہ مارکیٹ میں کئی قسم کے ماسک موجود ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گھر کے ہم بنائے ہوئے ماسک یوز کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات ماسک لگانے سے جو ہے نا وہ سانس کی پرابلم ہو یا کچھ تو بعض اوقات ہمیں اتارنا پڑتا ہے. مارکیٹ میں بھی میں نے دیکھا کئی لوگ جو ہے نا وہ اتار کے سانس لے کے پھر چلا لیتے ہیں. تو ذرا اس سے تھوڑی سی اگر آپ ہمیں جو ہے نا وہ وضاحت کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ وسیم خان صاحب، آپ کا جواب آتا ہے ڈاکٹر صاحب سے. بہت شکریہ. بہت ہی اسپیسیفک اور بہت ہی بروقت سوال ہے یہ جی. اس کے حساب سے، اور بڑا کامن ہے. دیکھیے یہ بات ہے کہ WHO اور CDC نے
یہ ہائیلی ریکمینڈ کیا اور بعض جگہ پہ مینڈیٹوری کیا ہے کہ ماسک لگائیں گے کلوتھ والا جو ہے. اچھا اچھا اب سلسلہ یہ ہے ماسک کے سلسلے میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہ بات تو طے ہے کہ سب سے پہلے فرض کیجئے کسی نے اگر چھینکا، جی ٹھیک ہے نا، زمین پہ پڑا ہوا تو اوپر نہیں آئے گا، صحیح ٹھیک ہے نا، لیکن اگر اسنیز کیا کسی نے اور آپ اس کے رینج میں ہوئے اور کوئی پروٹیکشن آپ کے جو اورفیسز ہیں یہ سارے کھلے ہوئے ہیں جی. تو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی بیریئر اس کے بیچ میں آ جائے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ اتنی پریشر سے نہیں آ رہا ہے تو وہ رک سکتا ہے صحیح وہاں ہے. پہ. تو سب سے پہلے بات یہ بات طے ہے کہ 100% یہ پروٹیکشن نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے نا. 100% پروٹیکشن اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر آپ لگائے ہوئے ہیں، اور چونکہ آج کل جتنے ماسک عام طور پہ اویلیبل ہیں یہاں پہ اس میں 80% جو ہیں وہ ایز پر ریکمنڈیشن والے نہیں ہیں. اچھا N95 کا کہتے ہیں کہ وہ N95 بہتر ہے کچھ، لیکن جو عام طور پہ دوسرے یوز ہوم کرتے میڈ ہیں یا سرجیکل ماسک ایون جو جی لوگ جی لگاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نیلے سے ہلکے جی سے جی کلر جی کے، جی. وہ بھی پوری طرح سے سیف اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ صورتحال یہ ہے اس کے مالیکیولز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے بالکل ٹائٹ بند نہیں کیا ہے یہاں سے یہاں تک تو اس کے چانسز ہیں کہ وہ پینیٹریٹ کر کے جو ہے چلا جائے منہ پہ، اچھا ٹھیک ہے نا. اس لیے ایک تو یہ خطرہ ہے، لیکن یہ کہ امیڈیٹ افیکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ بچ جائیں، اس کے چانسز ہیں. جی یعنی آپ کے 30-40% سے بھی زیادہ کے چانسز ہیں کہ آپ اچھا. اسے پروٹیکشن کر لیں گے. یہ تو فائدہ ہے سب سے پہلے، اور لگائیں آپ اس جی کو، ایک بات طے ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ لگاتے ہیں یہاں پہ تو ہوتا یہ کہ آکسیجن ویسے نہیں جاتی جیسے اوپن حالت میں ہوتی صحیح ہے. ہے. جب نہیں جاتی تو جب آپ سانس لیتے ہیں تو آکسیجن جاتی ہے، جب آپ باہر نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ آتی ہے. بالکل اگر وہ بند ہے، فرض کیجئے آپ کا یہ حصہ، تو جب آپ سانس باہر نکال رہے ہیں تو وہ کچھ حصہ وہاں پہ رہتا ہے، اچھا کچھ حصہ ادھر ادھر سے بن کے نکل جاتا ہے. تو جب آپ واپس سانس لیتے ہیں فیو سیکنڈز کا تو جی جی واپس جاتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ واپس جاتی ہے، تو وہ نقصان دہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ٹائم لیمٹ جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ اگر جیسی آپ ماحول دیکھیں کہ سازگار سے مطلب قریب قریب کوئی ایسا نہیں ہے تو آپ اس کو ہٹائیں اور سانس لیں بالکل اس کو. اچھا یہ اچھا یہ لگتا ہے. کوئی بھی ایک میک 6 سے 8 گھنٹے سے زیادہ الاؤڈ ہی نہیں ہے، سمجھ لیجیے. صحیح ہے. اور آپ اور ڈسپوزیبل جتنے بھی ہیں اس کو آپ دوبارہ نہ یوز کریں تو وہ بھی بہت یہ نہیں کہ اچھا ہے. ہفتہ ہفتہ ایک ہی پہن کے نکل رہے ہیں آپ، یہ غلط ہے. بالکل. تو ماسک ضروری ہے کیونکہ فرسٹ پروٹیکشن ہے، سمجھ لیجئے فرسٹ پی پی ای ہے. لیکن اگر آپ گلوز کی بات کریں گے تو وہ میری سمجھ میں کچھ کم آتا ہے ماسک گلوز کا استعمال. گلوز ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ ہے آپ کا، صحیح ہے. کہیں ٹچ ہو گیا تو آپ کا ہاتھ کنٹامینیٹڈ ہو گیا، صحیح ہے. آپ کو کرنا ہے اس کو پھینکنا، بس یہ کہ واش نہیں کرنا پڑے جی گا، جی جی پھینکنا جی. پڑے گا. تو ماسک آپ لگائیں. وسیم صاحب اور کوئی اس سلسلے میں اگر تفصیل چاہیے؟ دوسرا ایک کوشچن یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ یوزلی ہم سینیٹائزر جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں ہاتھوں کے لیے، اور آج کل ڈیٹول کے اندر جو ہے نا وہ اگر ہم پانی مکس کر کے اس کو ایز اے سینیٹائز کیا ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی گاڑی کے ہینڈلز وغیرہ کے لیے کھولنے کے لیے یا جاب پہ اس چیز کے لیے، کیا ڈیٹول بھی سینیٹائز کے لیے اچھا ہے؟ ہاں میرا خیال ہے برا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ساری بات ہے اس کی ڈیلیوشن جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. کہ اگر فرض کیجئے پانی آپ نے بہت زیادہ ملا لیا تو اس میں الکوہل کا کنسنٹریشن اگر کم ہو گیا تو اس کا افیکٹونیس وہ نہیں رہے گی جو ہوتی ہے. تو تھوڑا بہت ملا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر اوریجنل ہاتھ میں، لیکن یہاں پہ تو بہت کامنلی ڈس انفیکٹڈ اسپرے جو ہے اویلیبل ہے، لائسول ہے، سب کچھ. جی جی اب تو مل رہے ہیں. وہ رکھیں، وہ بہتر ہے، مطلب وہ ریکمینڈڈ ہے. بہت بہت شکریہ وسیم خان صاحب، آپ نے نیو جرسی سے کال کی. شکریہ. جزاک اللہ خیر الجزا. سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ بھی کال کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تقریباً 20-22 منٹ ہمارے پاس اور ہیں. انشاءاللہ 1 گھنٹے دورانیے کا یہ پروگرام ہے، آپ کی خدمات میں ڈاکٹر صاحب آج موجود ہیں اور اپنے مفید مشورے جو ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی اس حوالے سے کوئی سوال ہے، کوئی آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں، کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یو کین فیل فری ٹو کال اس. ہمارا نمبر اس وقت اسکرین پر ہے 8484690420، اور یہ ہیوسٹن سے پروگرام لائیو آپ کی خدمات میں نشر ہو رہا ہے. اچھا ایک بڑی اچھی اسٹیٹسٹکس میں نے تھوڑا سا اس کو آبزرو کیا ہے، جی اور خیر اور لوگوں نے بھی کیا ہوگا. سارے سینٹر اپنی اٹموسٹ ذمہ داری سمجھ رہے ہیں کہ پروگرام کرنا ہے ان کو. جی جی پیدائش پہ، شہادت پہ، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. اس کے کوئی اگینسٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں جب فزیکل پروگرام ہوتے ہیں تو اچھی خاصی تعداد آتی ہے. جی. کچھ سینٹر میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ میں کم.
مگر یہ جتنے بھی آن لائن ہو رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں، کل میں نے میکسیمم آپ کے اس میں دیکھا تھا شاید 30 یا 32 لوگ جی تھے، ورنہ یوزولی 10 اور 8 اور 5 اور اس سے زیادہ نہیں ہوتے، اور جب مرضی آتی ہے وہ لوگ نکل جاتے ہیں. نکل جاتے ہیں، گھر میں کوئی لوگ آ گئے، کوئی پروگرام ہو گیا، کچھ بھائی اس سلسلے میں جو پرائرٹی نہیں رہتی. درست ہے. تو اس سے یہ کچھ لگتا ہے کہ لوگ پروگرام سے زیادہ سینٹروں میں سوشل ہاں یہ بات آپ کے کی لیے آتے بالکل تھے. سوشلائز کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. ہاں، چلیں اس کا بھی ایک اپنا اچھی بات. ایڈوانٹیج ہاں بھی ہے، جی لوگ آپس میں مل لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، کچھ دکھ سکھ آپس میں شیئر کر لیتے ہیں، تو اچھی بات ہے، بچوں کو ایک ماحول مل جاتا ہے. جی لیکن جہاں تک بات ہے میسج کی، پیغام کی، وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ محبت جو ہے وہ فزیکلی تو نہیں ہے، وہ تو آپ گھر میں بیٹھ کے بھی ذکر کریں تو وہی جذبہ ہونا چاہیے. گھر میں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں وہی جذبہ ہونا چاہیے کہ سینٹر میں گیا ہوں، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ اس کو اپنے اوپر واجب کر لیں. اور آج ہم بدقسمتی سے آج جیسے کہ ابھی آپ سن رہے ہیں کہ جو حالات ہماری کمیونٹیز میں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو پرائمری نہیں رکھا، ہم نے مذہب کو سیکنڈری رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، ہماری کمیونٹیز میں ایشوز ہیں. لہٰذا جب ہم نے مذہب کو پرائمری رکھ دیا، ولادت ہو، شہادت ہو، شب جمعہ کا پروگرام ہو، دعائے توسل کا پروگرام ہو، اپنے اوپر لازم کر دیں، اپنے بچوں کے لیے دیکھنا ہے، سننا ہے، بیٹھ جانا ہے، قرآن سے، اہل بیت کے ذکر سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے. یقین کریں اسی میں ہماری کامیابی ہے. اگر ہم اہل بیت کے ذکر کے ساتھ جڑے رہیں گے، قرآن حدیث کے ساتھ، دعائے توسل، دعائے کمیل، یہ ذکر یہی زندگی ہے. افسوس کے ساتھ یہ کہ ہم نے پتہ نہیں کس کو زندگی سمجھ لیا ہے، دولت کی ریل پہ، دولت اور یہ جتنی بھی عارضی چیزیں ہیں، یہ دنیا کی فنا ہونے والی چیزیں ہیں، یہ دنیا کی لگژریز ہیں. بدقسمتی سے انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ اصل زندگی ہے، حالانکہ اصل زندگی تو ذکر خدا ہے، ذکر اہل بیت ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو سکون پیسے سے، پیسہ کما کے دل کو چین نہیں ملتا. کتنے پیسے والے آج ہیں کہ جو نیند کی گولیاں لے کے سوتے ہیں، کتنے پیسے والے آج ہیں کہ جن کی اچھی خاصی دولت ان کے علاج پہ صرف ہو رہی ہے، بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، ڈپریشن میں. لہٰذا سکون اگر ہے تو اللہ کے ذکر میں، اللہ کے حبیب کے ذکر میں، اہل بیت مصطفیٰ کے ذکر میں. اگر اس کے ساتھ ہم جڑ جائیں گے، اور یہ بہترین موقع خدا نے ہمیں دیا ہے. آپ ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے فرما رہے ہیں، آپ اپنے گھروں میں بھی ہوں تو یوں سمجھیے کہ میں سینٹر میں ہوں، اپنے اوپر لازم قرار دیں اور اس ذکر کو سنیں، توجہ سے سنیں. اور اس کو یہ بھی نہیں کہ چلیں آپ نے لگا دیا اور پھر اس میں توجہ نہیں ہے، نہیں، پھر یہ ذکر کی اہانت ہوتی ہے. تلاوت اگر ہو رہی ہے اور آپ اس کو سن نہیں رہے تو گناہ ہے. اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، آپ مذاق اڑا رہے ہیں، سن نہیں رہے، پھر بچوں میں کیا اثر جائے گا؟ بچے ہمارے کیا سیکھیں گے اسے کل جب وہ خود اپنے بچوں والے ہوں گے تو انہیں کیا سبق دیں گے؟ لہٰذا اس جنریشن کو ہم نے اتنا مضبوط کر دینا ہے، اتنا انہیں اس ذکر کی اہمیت، خدا اور رسول اور اہل بیت کے ذکر کی اہمیت اتنی ان کے ذہنوں میں ڈال دینی ہے، تاکہ کل جب وہ خود باپ بنے، جب اپنے خاندان کی کفالت کرنے والے بنے، تو انہیں ذکر کی اہمیت کا انداز ہو اور یہ سلسلہ نسلاً بعد نسلاً چلتا رہے. چونکہ یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ اسلام، یہ ایمان، یہ اہل بیت کی محبت، یہ عزاداری، یہ ولایت امیر المومنین، یہ ہمارے پاس امانت ہے. اگر خدا نخواستہ ہم نے اس میں سستی کی، اپنی اولاد میں یہ امانت ہم ٹرانسفر نہ کر سکے، تو یقین کریں حضور تو یہ کہتے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے، پوچھا جائے گا، قبر میں پوچھا جائے گا، برزخ میں پوچھا جائے گا، حشر میں پوچھا جائے گا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی، اپنی اولاد کو کیا سکھا کے آئے، کیا چھوڑ کے آئے. لہٰذا کورونا کا بہترین ایک مثبت جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب زندگی گھروں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، جب ہم اپنے گھروں میں رہ گئے، اپنے گھروں کو جنت مآب بنائیں، گھروں میں سے شیطان کا خاتمہ کر دیں، گھروں میں سے برائی، غیبت، گناہ ختم کر دیں، اور اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنا دیں کہ ہر وقت تلاوت ہو رہی ہو، دعائے کمیل ہو، حدیث قصہ ہو، قصیدہ اہل بیت کی شان میں چل رہا ہو، مجلس ہے تو اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو. تو خدا کرے اگر یہ ذکر، اگر کورونا کا یہ فائدہ ہماری زندگی میں آ جائے کہ ہم اہل بیت کے ذکر کے ساتھ جڑ جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہترین ایک زاد راہ بن جائے گی. کیوں ماشاء اللہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں دوسرے پرسپیکٹو سے بات کروں جی کہ عبادت کو جبرن نہ کریں. بھائی واہ، بے شک اپنے پہ جبر سمجھ کے جب بھی کریں گے تو اس میں وہ خشوع اور وہ ایمانداری نہیں رہے مولا گی. علی نے کہا تھا نا کہ میں عبادت جو ہے وہ ہاں مجبوری میں نہیں کرتا، صرف خدا اصلاح پہ. جی تو اگر دیکھیے ہوتا ہے کہ ہم عام سی بات ہے کہ کوالٹی اوور کوانٹٹی، جی رائٹ، یہ بات ہے. درست. اچھا کچھ چیزیں ایسے اور ریچول سمجھ کے بھی نہ کریں. ایسا نہیں جی ہے کہ مطلب یہ کہ ہر حال میں آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے، سارے سلسلہ ہے.
میرا تھوڑا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، جی بہت سے لوگ اعتراض کریں گے اس پہ، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کچھ عبادتیں ہیں کہ آپ یہ 700 دفعہ پڑھیں، یہ 1000 دفعہ پڑھیں، چاہے آپ کی طبیعت خراب ہو، آپ مر رہے ہوں، یا کسی کو زیادہ ضرورت ہے آپ کے بچے کو یا کسی کو، پھر بھی آپ کو جو ہے چونکہ ایک دن میں یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، تو اس میں آپ کریں گے تو ٹھیک ہے 700 دفعہ کر لیں گے، جی لیکن آپ جو اللہ چاہتا ہے وہ آپ کے دل سے نہیں نکلے گا صحیح ہے، سلسلہ، آپ کر لیں گے. تو آپ عبادت کو عبادت سمجھ کے کریے، دل سے کریے، صحیح، چاہے زحمت سمجھ کے نہیں، چاہے کم کریں، ہاں صحیح ہے، چاہے زحمت سمجھ کے نہ کریں. تو ہمارے یہاں یہ چیزیں چینج ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. بالکل عام جی نقطہ ہے ڈاکٹر جی صاحب، بالکل کوالٹی اور کوانٹٹی پہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اور حضور کی حدیث بھی ہے نا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ایک ضرب ہے، صحیح سوچیے ذرا. ایک ضرب ہاں ہے ہاں اور پوری کائنات کی عبادت سے افضل ہے، جن و ماشاء انس اللہ کی عبادتوں سے ماشاء افضل ہے. اللہ. ادھر پوری کوانٹٹی انسانوں جنوں کی عبادتیں ہی باتیں، اور مولا علی کی صرف ایک ضرب. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کوانٹٹی کی نہیں ہے، اس ضرب میں خلوص اتنا تھا، اس میں اس ضرب کا وزن اتنا ہے جب وہ تلی ہے کہ ایک ضرب پوری عبادتوں سے بڑھ گئی ہے. یہ بات کہتے ہیں کہ ایک نماز آپ کی قبول ہو گئی، اللہ، ایک نماز، بالکل تو بالکل بس ساری عبادتیں بھائی، قبول سبحان ہو گئیں. اللہ، تو پھر بالکل بالکل. بہت ساری چیزیں تو عیاں ہیں، ہم سب سے بڑھ کے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں جی اہل البیت کی، ہمارے لیڈران کی، کہ یعنی اس سے بڑھ کے کچھ رہتا ہی نہیں ہے. بے شک، انہوں نے اپنی نیندیں برباد کی، لوگوں کی مدد کی، انہوں نے عبادتیں بھی جتنی اللہ کے ان لوگوں کے لیے تو ذرا ڈفرنٹ تھا، بہرحال بالکل وہ بھی کی، سارا کچھ کیا، دنیا پہ بھی توجہ دی، ایسا جی نہیں ہے کہ، اور دین پہ بھی توجہ دی، بے ہر شک، چیز میں اعتدال رکھا. اعتدال رکھا، ٹھیک ہے، جب تک اعتدال نہیں ہوگا لائف میں بھی بے شک. چیزیں نہیں ہوں گی. دوسرے جو پتہ ہے، یہ سب چیزیں اس لیے بھی نہیں، تو میرا اپنا تجزیہ یہ ہے جی کہ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن یقین مانے بہت سے لوگوں کے اندر جو ہے اللہ پہ یقین ہے ہی نہیں. اگر اللہ پہ یقین ہوگا تو آپ کو کل کا ڈر نہیں ہوگا. اگر اللہ پہ یقین ہوگا تو آپ کو کورونا کی تکلیفات کا ڈر نہیں ہوگا بالکل بالکل ایسے بھی. درست. اگر یہ ڈر ہوگا تو آپ کے اکاؤنٹ میں اگر 10,000 سے ایک پیسہ کم ہو رہا ہے تو آپ پریشان نہیں ہوں گے بالکل بھی. بے ہو شک. سکتا ہے کہ وہ آپ کسی کی مدد کر کے جو ہے وہ اس کو بیلنس کریں. بالکل بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اتنی پریکٹیکل ہیں، لیکن یہ کہ حالانکہ ہمارے علماء اتنے زیادہ سمجھاتے بھی ہیں، آپ جی کی بھی میں نے کئی دفعہ سنا ہے ایسے، بالکل، مگر یہ کہ لوگ اللہ پہ یقین آ جائے گا تو پھر سب کچھ ہو جائے گا. بالکل میں سمجھتا بات ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بہت اہم ترین ہے. توکل اور خدا پر بھروسہ جو ہے وہ تو بنیادی چیز ہے. انسان کا جب ایمان خدا پر مضبوط ہو جاتا ہے تو یقین کریں بہت سے مسائل تو خود سے دم توڑ جاتے ہیں، بہت سی تکلیفیں خود سے ختم ہو جاتی. اور جو انسان صبح شام ڈر رہا ہے میری دولت کا کیا ہوگا، میں مر گیا تو میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، مر جاؤں گا، کورونا سے مر جاؤں گا، اور اسی ڈر میں روز مر رہا ہے. خدا پر یقین کریں، خدا پر بھروسہ رکھیں. جس نے آج تک زندہ رکھا ہے وہ آئندہ بھی اہتمام کرے گا. اگر وہ چاہتا ہے کہ زندہ رہیں تو زندہ رہنا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ بس آج واپس آنا ہے تو چلے جانا ہے. آپ جو ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، خدا اس کے لیے کافی ہے. حضرت ابراہیم جب آگ میں جا رہے تھے ڈاکٹر صاحب، اور نمرود کی آگ میں جب پھینکا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل آ گئے راستے میں، حضرت ابراہیم کو اس منجنیق میں رکھ کے، چونکہ آگ اتنی تیز تھی کہ وہ لوگ بھی حضرت ابراہیم کو ڈالنے کے لیے قریب نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا ایک منجنیق بنوائی گئی، اس میں حضرت ابراہیم کو رکھا گیا اور دور سے اس کو پھینکا گیا. جب حضرت ابراہیم راستے میں پہنچے ہیں تو حضرت جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابراہیم بتاؤ بچا لوں. دیکھیے گا اللہ پر توکل اور بھروسہ. ابراہیم بچا لوں، کہا کہ بلکہ جبرائیل نے تو یہ کہا تھا کہ اے ابراہیم اللہ کا حاجہ، کیا کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں حاجت ہے، تجھ سے نہیں ہے. اے جبرائیل تجھ سے نہیں ہے، جس کے لیے جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے میرے حالات کو، وہ میری سچویشن پوزیشن کو سمجھتا ہے. اگر وہ چاہے گا کہ بچ جاؤں تو بچا لے گا، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے آگ میں جل جاؤں تو پھر جل جانا بہتر ہے. لہٰذا اگر یہ ہمارا آج توکل خدا پر ہو جائے کہ اگر خدا نے زندہ رکھنا ہے الحمدللہ، اس سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں. اگر خدا چاہتا ہے کہ کرونا ایک بہانہ بنے، بات تو یہ نا کہ خدا من متعال کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، موت بھی وہ دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے. باقی یہ سب بہانے بنتے ہیں. اور یہ ڈاکٹر صاحب گزشتہ کچھ انبیاء کے زمانے میں یہ بیماریاں نہیں تھیں. کچھ انبیاء نے خدا سے کہا کہ خدایا پتہ نہیں چلتا کون کب مرے گا، اچانک سے مر جاتا ہے، تو کوئی پتہ تو چلے. کہ پھر خدا نے ان بیماریوں کو حل کیا، پھر نشانیوں کو حل کی. ایک زمانے حضرت ابراہیم کے زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے،
انبیاء نے پھر لوگوں نے شکایت کی اور پھر انبیاء نے خدا سے دعا کی تو خدا نے کہ خدا کو پتہ تو چلے کہ کس کی، تو پھر آثار آنا شروع ہو گیا، بڑھاپا، پھر بالوں کا سفید ہو جانا، پھر نظر کا کمزور ہو جانا. تو یہ سب کرونا بھی اسی طرح کا ایک یوں سمجھیے کہ ایک بہانہ ہے، اصل میں جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب ہاشم رضا عابدی صاحب؟ خیریت سے؟ جی لائیو چل رہا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ریاض جعفری صاحب ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کورونا کے حوالے سے اور دیگر قومیات پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں، نیو جرسی میں استغفار گروپ بھی آپ نے بنا رکھا ہے، اور جب سے یہ کورونا کا سلسلہ شروع ہوا ہے آپ استغفار گروپ کے جتنے بھی مومنین ہیں ماشاءاللہ آپ اس میں موجود ہیں، اور ہر روز ایک محفل ہوتی ہے آن لائن اور ذکر ہوتا ہے. کبھی کبھی میں بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. تو آپ تو خود ماشاءاللہ قومیات کے معاملات کو بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھتے ہیں. تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ کورونا سے ہم نے کیا سیکھا، تو آپ اگر کچھ اس پہ خود ارشاد فرمائیں یا کچھ ڈاکٹر صاحب سے اپنی تقریروں میں بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، اور ہم لوگ کی تشہیر جو ہوتی رہتی ہیں یا پرائیویٹلی گفتگو ہماری رہی، تو اس میں یہی ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے شاید کہ اپنا اپنا احتساب کریں. جی. اور اس میں کچھ چیزیں جیسے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، آپ ہمارے ساتھ رہے اور ماشاءاللہ سے بہت سی کارآمد باتیں ہوئی، اور اس پہ سوچنے میں مجبور کر دیا کہ یہ واقعات ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی کہ آؤ مجھ سے بات کرو. بھائی واہ سبحان اللہ. یہ ایک میں آپ پچھلے دنوں ہمارے ساتھ نہیں ہے مگر انشاءاللہ آپ کا بغیر آتے ہیں انشاءاللہ. تو مولانا یہ بتا چلوں کہ میں نے اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دی، خطبہ نہج البلاغہ سے میں نے پڑھنے شروع کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کے موضوع سے تھوڑا سا متصل ایک خطبہ 79 مجھے نظر آیا، بہت چھوٹا سا ہے، 1 منٹ لگے گا. جی جی. اس میں امام علی کہتے ہیں لوگوں امیدوں کو کم کرنا، نعمتوں پر شکر ادا کرنا، واہ حرام چیزوں سے دامن بچانا ہی زہد و تقویٰ ہے. بے شک. اگر دامن امید کو سمیٹنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر و شکر پر غالب نہ آ جائے. واہ واہ سبحان اللہ. نعمتوں کے وقت شکر کو بھول نہ جاؤ. اللہ اکبر. خداوند عالم نے روشن اور کھلی ہوئی دلیلوں سے اور حجت تمام کرنے والی واضح کتابوں کے ذریعے تمہارے لیے حیل و حجت کا موقع نہیں رہنے دیا. سبحان اللہ. تو یہ خطبہ 79 نجم البلاغہ سے میں نے پڑھا. اب اس میں یہ دیکھیں گے وہ جو پچھلی جو دنیا تھی فروری تک، اس میں ہماری بہت سی شکایتیں تھیں جی. اللہ سے کہ یہ ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا. مگر اب تمام انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی دنیا اچھی تھی. بالکل. تو اب اس سے آپ فرمائیے کہ وہ دنیا اچھی تھی، یہ دنیا اچھی ہے. یہ کوشچن میرا آپ سے ہے. ماشاء اللہ آپ کے جو ٹاپک بہت اچھا ہے، اور اس خطبے میں امام علی نے کس طرح توجہ دلانے کی کوشش کی ہے جو ہم اس دنیا میں موجود ہیں، اس دنیا میں اور 2019 دنیا میں. بالکل. یہ آپ سے یہ ہے کہ اس پہ کچھ بات ہو جائے. میں بالکل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ کیا ایک شعر یاد آیا کہ تکمیل حادثات میں گزری تمام عمر، تکمیل حادثات میں گزری تمام عمر، تفصیل حادثات میرے ہم سفر نہ پوچھ. لہٰذا یہ آپ دیکھتے رہیے. ہاشم صاحب آپ کا سوال ہم آن لائن جواب دیتے ہیں. ہمارے ایک اور کالر ہے انشاءاللہ، آپ دیکھتے رہیے کرتے ہیں. السلام علیکم. کال شاید ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں. ہاشم رضا عابدی صاحب نے بہترین ایک سوال کیا کہ یہ زندگی کی جو کورونا سے پہلے کی تھی، جس میں چہل قدمی تھی، ریل پیل تھی اور خوشیاں تھیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں اس وقت، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب رانا نوازش علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیوسٹن سے ٹیلی فون لائن پر ہیں. رانا صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ جزاک اللہ. ہمارا یہ پروگرام ڈاکٹر ریاض جعفری صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ٹی وی کا لائیو پروگرام آپ کی خدمات میں یہ نشر ہو رہا ہے. آپ اگر کورونا کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ شیئر کرنا چاہیں تو بسم اللہ. چلے بہت شکریہ رانا صاحب، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ہماری طرف سے بھی، اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی آپ کو بھی بہت بہت سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر الجزا. ناظرین آپ یہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آپ اپنے ٹی وی کی آواز اگر بند کر دیں. جی آپ اپنی ٹی وی کی آواز اگر بند کر لیں، چونکہ آپ ہماری آواز واپس آ رہی ہے، آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا میں متقی بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ متقی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میرے ایک دو کوشچن تھے مولانا سے یا ڈاکٹر صاحب سے جی کہ 6 فٹ کا جو ڈسٹینس ہے وہ تھوڑا ہمارے مومنوں کو تھوڑا اس کے ڈیٹیل میں تھوڑا کر دیجیے. اور اس کے بعد کورونا سے میں نے سیکھا، میں نے سوچا کہ انسان کو انسان سے پہچانے کا وقت آ گیا. اللہ اکبر، واہ واہ واہ. اللہ نے جو یہ موقع دیا ہے کہ آپ کتنی خدمت کر سکتے ہیں قوم کی، یعنی کہ انسانیت کی، جی یہ گولڈن چانس ہے کہ پھر دوبارہ زندگی میں تو ویسا وقت نہیں آئے گا ہمارے لیے. بے شک بے شک، درست فرمایا آپ نے، بالکل درست کہا کہ انسان کو انسان کی پہچان ہوگی ہے، انسان کو انسان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. بالکل آپ کی بات درست ہے. جہاں تک مذہبی حوالے سے تعلق ہے، ڈاکٹر صاحب اس پہ ارشاد فرمائیں گے. مذہبی حوالے سے 6 فٹ کا ڈسٹینس پہ ہماری جماعت نہیں ہو سکتی. 6 فٹ کا جو ڈسٹینس ہے نماز نہیں ہو سکتی. جہاں تک باقی پروگرامز ہیں وہ ظاہر ہے وہ ادارے پھر اپنا اپنا اس پہ دیکھیں گے، لیکن نماز جماعت 6 فٹ کی ڈسٹینس پہ نہیں ہو سکتی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا متقی صاحب، دیکھتے رہیے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی اس پہ ارشاد فرمائیں گے. جزاک اللہ خیر الجزا. جی ضرور. شکریہ بہت. آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ. میں ہاشم صاحب کا وہ سوال تھا اس پہ بات کر لوں، پھر آپ انشاءاللہ اس پہ جواب. ہاشم صاحب پوچھ رہے تھے کہ کون سی زندگی جو ہے وہ درست ہے، پہلے والی کرونا سے پہلے کی یا کرونا کے بعد کی؟ تو اس کا ایک ون لائنر آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وہ حالت کے جو آپ کو خدا سے قریب کر دے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہے. جس میں آپ خدا کے قریب ہو جائیں. اور عموماً آپ نے دیکھا یہ ہے کہ انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو خدا کے قریب ہوتا ہے. جب انسان اچھی زندگی گزار رہا ہو، دولت کی ریل پہ لو، انسان خوش ہو تو خدا سے دور ہو جاتے ہیں، نماز بھول جاتی ہے، ذکر خدا بھول جاتے ہیں. ادھر بیمار ہوا ادھر خدا یاد آ گیا. لہٰذا جب انسان خدا کے قریب ہو جائے، چاہے وہ بیماری اس کو خدا کے قریب کر دے، چاہے غربت اسے خدا کے قریب کر دے، چاہے سختی اور تنگی اسے خدا کے قریب کر دے، جو چیز انسان کو خدا کی قربت کا وسیلہ بن جائے اور انسان خدا کے قریب ہو جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہے. اگر تو ظاہراً اگر کچھ پیسوں میں کمی ہو گئی ہے، اگر ظاہراً لوگوں سے ملنا ملانا کم ہو گیا ہے، خدا کے قریب ہو گئے ہیں، اہل بیت کے قریب ہو گئے، تو میں تو سمجھتا ہوں کورونا کا بہت بڑا احسان ہے. ماشاءاللہ. اور دوسرے یہ کہ دنیا تو اللہ نے بنائی ہے، چاہے پہلے کی ہو چاہے بعد کی ہو، بہت خوبصورت ہے. جی اب یہ کہ ہم کیسے اس میں ہم ریئیکٹ کیسے کرتے بھائی، ہیں، واہ واہ واہ. وہ ہے اصل چیز. دوسرے ان کا سوال تھا کہ 6 فٹ کا جو ہے کیوں جی اتنا زیادہ. اچھا یہ بات طے ہے کہ بہت سی چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہیں. اچھا یعنی 6 فٹ کا بالکل ایبسولوٹ ڈسٹینس کی بات نہیں ہے. جی جنرلی اس کے مالیکیولز پتا ہو گئے ہیں کہ کتنے ویٹ کے ہیں، اچھا اور جب ایک پریشر سے آئے کتنا پریشر ہو تو کہاں تک جا سکتے ہیں. بالکل صحیح 6 فٹ احتیاطاً کہا گیا ہے. اور ایسا ہی ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پروجیکٹائل موشن سے چیزیں گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے نیچے آتی ہیں، صحیح ہے. یہ ہوا میں نہیں اڑتا جاتا، اس لیے جو ہاں نیچے آتا ہے اس لیے جو صرف کہا گیا ہے کہ آپ اتنا ڈسٹینس کریں، اگر کوئی چھینکے تو آپ تک نہ پہنچے. نہ بالکل بالکل. پہنچ سکے. جی جی بہت شکریہ. ناظرین ہمارے پاس تقریباً ہمارا وقت اختتام پذیر ہونے کو ہے. 2 یا 3 منٹ ہیں، 1 گھنٹہ تقریباً ہمارا پروگرام آپ کی خدمات میں لائیو نشر ہوا. ابھی بھی کوئی ایک آدھ کال اگر آئے گی تو ہم لے لیں گے، ورنہ ہم پروگرام کو ریپ اپ کریں گے. بہترین گفتگو فرمائی ڈاکٹر صاحب نے، بہترین مشورے دیے، گائیڈنس دی، اور یقیناً ہمیں چاہیے کہ اپنے ایسے افراد کے جو کمیونٹی کی خدمت میں ہیں، قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی قدردانی کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، اپنی نوجوان نسل کو مثبت پیغام دیں، اپنے ایسے افراد کے جو مدد کے مستحق ہیں ان کا خیال رکھیں، جنہیں خدا نے دولت دی ہے، جنہیں خدا نے نوازا ہے، وہ ان کا خیال رکھیں کہ جو لیس فارچونیٹ ہیں، بیماروں کی مدد کریں، غرباء و مساکین کی مدد کریں. خدا نے دولت دی ہے، یقین کریں کورونا نے تو ہر چیز، جیسے بھی متقی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو انسان کی پہچان ہو گئی ہے. کتنے ایسے ہیں کہ جو خونی رشتے ہیں اور مشکل میں چھوڑ گئے ہیں، باپ جو ہے، بلکہ یہ تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخی، قیامت کے دن بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، وصاحبتہ وبنی، اور بچے اور بیوی اور سب ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ وہی ماحول اس کورونا نے ہمیں یہیں پر دکھا دیا. لہٰذا چیزوں سے محبت نہ کریں، رشتوں سے محبت کریں، انسانیت سے پیار کریں، انسانوں سے پیار کریں. اور اہل بیت کا یہی پیغام ہے، خدا اور رسول کا یہی پیغام ہے. اگر ہم انسانیت کی قدر کریں گے، انسانیت سے پیار کریں گے، غریب جو ہے وہ ہماری نظر میں رہے گا، ہر ایک کا احترام، ہر ایک کی عزت، ہر ایک کی مدد کریں گے، تو یقین کریں ایک کرونا نہیں، ایسے کئی کرونا آئیں گے. خدا ان سب آزمائشوں سے ہمیں نجات دے گا انشاءاللہ. اور خداوند متعال اس کرونا سے بھی
हमें निजात दे, और जितने भी हमारे बहन भाई बीमार हैं खुदा सबको शिफायाब करे, और खुदावंद बुजुर्ग बरतर हम सबको अहले बैत के चाहने वालों में शुमार करे, हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील हो। इन्हीं दुआओं के साथ मेरी तरफ से इजाज़त। डॉक्टर साहब आप क्या कंक्लूडिंग रिमार्क्स में क्या इरशाद फरमाएंगे? बहुत शुक्रिया। सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि डर खौफ बहुत है, डर खौफ ना लाएं। जी सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 72 लाख में से सिर्फ 4 लाख मरे हैं। इसका जी। मतलब 2 से 3% की बात है, लेकिन ये बात तय है कि वो 3 लाख 4 लाख अगर 50 लाख हो वो अपनी जगह पर, या चंद हज़ार हो, जी लेकिन अगर आपकी फैमिली का, आपके करीब का कोई मरता है तो आपके लिए दुनिया जो है वो अंधेर हो जाती है। बिल्कुल इसलिए सिर्फ इस बुनियाद पे करते हुए एहतियात कीजिए, मोहब्बत कायम रखें, दूसरों की मदद करें। और दूसरे जो अभी बात हो रही थी डेटाबेस बनाने की, अगर जी। कोई आईटी का ह्यूस्टन का पर्सन है, वॉलंटियर करना चाह रहा है, जो डेटाबेस में एक्सपर्ट हो, तो राब्ता करें, इंशाल्लाह कुछ इस पे काम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दुआगो हैं, खुदावंद मुताल आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करे, अहले बैत के चाहने वालों में शुमार हों, और दुनिया भर में जहां भी इंसान बसते हैं खुदा सबको कोरोना से और दीगर तमाम अमराज से खुदा महफूज व मामून रखे। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।